اسامہ غازی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار۔ اسامہ، آج کا یہ فیصلہ اس کے بعد کو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی ایک ریلیف کی کوئی کڑی نظر آ رہی ہے، کچھ ان کے لیے بہتری کی معاملات بڑھ رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے، جتنا عرصہ پچھلی حکومت کو ہوا اور نظر آ رہا تھا بیانات سے بھی اور مسلسل کے عمران خان صاحب ٹارگٹ ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین، اور انہوں نے ہر صورت ان کو سزا دلوانی ہے، تقریباً لگ بھگ 200 کیس، اور اس میں ظاہر ہے کہ جس پر بہت زیادہ فوکس ہوا پہلے دن سے ہی، آپ کو یاد ہوگا جو آ کر پہلی پریس کانفرنس شروع ہوئی تھی وہ توشہ خانہ تھی، لیکن اس کے بعد مسئلہ یہ آیا تھا کہ معاملہ ہائی کورٹ چلا گیا تھا، اور پھر اس میں یہ نظر آیا کہ توشہ خانہ میں سے تو گاڑیاں بھی لی جا چکی ہیں جو کہ آپ بائی رولز نہیں لے سکتے، اور وہ بیچی بھی جا چکی ہے، وہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ تو ان کی اتنی چیزیں سامنے آ گئی، جس طرح شاہد خان عباسی صاحب کو پتہ لگ گیا 10 کروڑ کا شاید کوئی ان کی اہلیہ جو ہے ہار وغیرہ وہ بیچ چکی ہیں، تو سب نے بہت کچھ بیچا ہوا تھا، یہ سب چیزیں سامنے آ گئی۔ تو اب اس میں مسئلہ یہ آیا کہ یہ تو پھر تھوڑا سا دب گیا تھا، لیکن مین کیس یہی بنایا گیا تھا۔ اب باقی جتنے بھی کیسز ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ ابھی ٹرائل ہونا ہے، یہ تھا کہ ٹرائل ہو چکا تھا، اس میں سزا ہوئی تھی، ابھی کسی اور کیس میں سزا بہت دور لگتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو گرفتاری ہوگی، وہ بھی تفتیش کے لیے ہو سکتی ہے۔ سزا کے بعد آپ جب جیل ہوتے ہیں تب ضمانت زیادہ مشکل ہوتی ہے، اگرچہ وکلا یہ کہتے ہیں جس میں میکسیمم پنشمنٹ 3 سال کی ہو تو اس میں اپیل میں ویسے ہی ضمانت پر رہائی مل جاتی ہے، یہ یعنی آپ قانون میں ایک رعایت کہیں جو بھی کہ زیادہ سخت سزا نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں کل کو یہ فیصلہ آ جائے کہ جناب ٹھیک ہے یہ سزا صحیح نہیں تھی، درست نہیں تھی، فیصلہ کل عدم ہوتا ہے، تو پھر وہ جتنے سال جیل میں رہا ہوگا تو وہ کیا اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا۔ تو اس لحاظ سے اب سب سے زیادہ جو فوکس ہوا تھا گزشتہ حکومت کا وہ اسی کیس پر تھا۔ اب باقی جتنے کیسز ہیں انٹرنیشنلی بھی پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ باقی دنیا کرپشن کو ذرا زیادہ ہائی لائٹ سمجھ لیتی ہے، لیکن دہشت گردی آپ کہیں گے سابق پرائم منسٹر دہشت گرد ہے تو وہ ذرا سیل کرنا مشکل ہو جائے گا، سائفر والا معاملہ جو ہے وہ اور طرح سے پھر باہر ہائی لائٹ ہوگا، اچھا کیا ہوا، کس نے کیا کہا تھا، پھر وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اچھا ڈونلڈ لو نے یہ کہا، یہ ہوا، وہ بھی ہائی لائٹ ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ باقی کیسز شاید اتنے مضبوط نہ ہو سکے عمران خان کے خلاف، ویسے تو 200 کیسز ہیں، تو ایک کے بعد ایک میں پلان تو نظر آتا ہے کہ ورنہ سب کو ایک گرفتاری ڈالتے ہیں تو وہ پھر اتنے ہی دن مثلا میکسیمم نیب 30 دن رکھ سکتا ہے، تو اس لیے ایک کے بعد ایک ہوگا، لیکن وہ پہلے ہی سب دیکھ چکے ہیں تو سب کو ذہنی طور پر تیار ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بعد پھر گرفتار کیا جائے گا، پھر رہائی، پھر گرفتاری، لیکن یہ کھیل پھر ظاہر ہے کہ زیادہ بدنامی کا باعث بنے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔